محترمہ اشفا ریاض فتیانہ صاحبہ، محترمہ اشفا ریاض فتیانہ صاحبہ۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے محترم جو بھی برخوردار بات کر رہے تھے منسٹر صاحب، دھیرانی پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ بہت اچھا پروگرام ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا، لیکن کاش یہ بہت اچھا ہوتا کہ جہیز کی بجائے ان پنجاب کی بچیوں کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی اور ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا۔ کاش ایسی اصلاحات بھی کی جاتی۔ یہ تو بہرحال بہت اچھی بات ہے، پروگرام بہت اچھے ہیں، ہر پروگرام کی اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن میں بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور خاص طور پر اپنے حلقے کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ جناب چیئرمین، ہم سب لوگ پنجاب کے اس وقت جو ایوان میں موجود ہیں، اس میں زیادہ تر میں سمجھتی ہوں کہ 70% سے زیادہ ایم پی ایز ممبرز ایسے ہوں گے جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہوگا اور ان کے حلقے دیہات سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ میرا حلقہ کمالیہ، اس میں بھی 70% آبادی دیہات سے تعلق رکھتی ہے اور 30% آبادی چھوٹے سے ایک سٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، اس وقت زراعت ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی بھی ملک کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت جس طرح سے کسانوں کے ساتھ اور ان کی فصلوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان جب سے بنا ہے آج تک اس طرح کی صورتحال سامنے میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ جناب چیئرمین صاحب، 55% آبادی کسان اور 45% مزدور اس وقت دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کاشتکار کی دن رات کی محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ صوبہ پنجاب کا کسان پاکستان کی 75% غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو کہ فوڈ سیکیورٹی کی ریاستی گارنٹی ہے۔ یہ شدید گرمی میں کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کاشتکار کا مرتبہ ہر شعبے سے بلند ہے، لیکن حکومت کی ناقص پالیسی کی بنا پر گندم، کماد، چاول، مکئی اور دیگر فصلیں رول گئی ہیں۔ کاشتکار کو اپنے اخراجات بھی واپس نہیں مل رہے۔ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ کھاد، تیل، بجلی اور زرعی مشینری کی قیمتیں کم کی جائیں، کھیت سے منڈی تک کسان کے لیے آسان رسائی مہیا کی جائے، زرعی انکم ٹیکس اور آبیانہ کا ریٹ کم کیا جائے، دیہی آبادی کو سڑکیں، نالیاں، سولنگ، بجلی، پینے کا صاف پانی و دیگر سہولیات میسر کی جائیں۔ جناب چیئرمین، آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق پاکستان کے تمام شہریوں کو تمام بنیادی سہولتیں مہیا کرنا گورنمنٹ کا اولین فریضہ ہے۔ آپ کے آج کی فورم کی بنا پر میں یہ حکومت سے درخواست کروں گی کہ دیہاتوں میں مکمل جتنی بھی سہولیات بنیادی ہیں وہ ان کو میسر کی جائیں، اور خاص طور پر میں منسٹر لوکل گورنمنٹ اور انوائرمنٹ کو ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو دیہات میں جو گندے پانی کے بڑے بڑے جوہر بنے ہوئے ہیں، ان کو کائنڈلی واٹر ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ سے قابل استعمال بنایا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے زیر زمین پانی جو کہ خراب ہو رہا ہے اور بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم اس سے بچ سکیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت موجودہ دور حکومت میں جو یونیورسٹیز یا کالجز شروع کیے گئے، جن کی بلڈنگز بن گئی ہیں اور جو موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی اس وقت تعلیمی اداروں میں انتہائی بری حالات ہیں۔ میرے حلقے کا کالج پی ایس ٹی گریجویٹ کالج، اس میں تقریباً 3500 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، لیکن ان کی عمارت انتہائی خستہ، سڑکیں انتہائی ٹوٹی پھوٹی، ان کے واش رومز انتہائی خراب حالت میں،
اور ایون بلکہ وہاں پر فرنیچر بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس نیچے بیٹھ کر گراؤنڈ میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ یہ 2025 کا پاکستان ہے، 2085 سے لے کے ہم 25 تک، ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا، بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہاں ضرور، آپ لوگوں نے بہت سڑکیں بنائی ہیں، آپ نے بہت موٹر وے بنائے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں، آپ نے کتنے ہاسپٹلز بنائے ہیں، اور جو چل رہے تھے جو ہمارے فلاحی منصوبے، ان کے اوپر کتنی سیاست کی نظر کی گئی ہے اور ان کو ADB میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یونیورسٹی آف کمالیہ کیمپس کی بلڈنگ، کمپیوٹر لیبز اور بسوں کی فراہمی کے لیے بجٹ رقم میں نہیں رکھی گئی، لہٰذا اس منصوبے کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ ADB میں شامل کیا جائے تاکہ غریب بچے اور بچیاں اپنے گھر کے قریب تعلیم حاصل کر سکیں، جو کہ خوشحالی کی بنیاد ہے۔ گورنمنٹ پریم ستی ٹرسٹ گریجویٹ کالج کمالیہ میں تقریباً جو میں نے ابھی صورتحال تھوڑی دیر پہلے بتائی، اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ منسٹر ہائر ایجوکیشن خصوصی توجہ دیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے طالبات کمالیہ، گورنمنٹ گرلز کالج 321 گاف بے، گورنمنٹ پریم ستی ٹرسٹ گریجویٹ کالج کمالیہ، گورنمنٹ کامرس کالج کمالیہ اور تحصیل کمالیہ اور پیر محل کے تمام اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو فوراً پورا کیا جائے تاکہ بچے پڑھ سکیں۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے طالبات جکھڑ، تحصیل کمالیہ کی تعلیم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، یہاں کلاسوں کا اجرا کیا جائے تاکہ جو بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ بجٹ میں بڑی ایک بھاری رقم رکھی گئی ہے فلٹریشن پلانٹس کے لیے، پانی صاف پینے کے لیے بھی ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بہت بڑا فوکس ہے، اس کے اوپر میں ان کی توجہ آپ کے ذریعے سے کروانا چاہوں گی کہ میرے حلقے کمالیہ میں تقریباً 80 دیہات کے لیے فلٹریشن پلانٹ منظور ہوئے، جن کے اوپر 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ کائنڈلی اس میں جو 30% باقی رقم ہے اس کو بھی جاری کیا جائے، اس منصوبے کو فلٹریشن پلانٹ کے منصوبے کو ADB میں سے نکال دیا گیا ہے، جس کے اوپر 70% کام ہو چکا ہے۔ ویسے تو فوکس آپ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہم پانی صاف پینے کا مہیا کریں گے، تو پھر یہ تعصب ہمارے حلقوں کے لیے کیوں؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ہم پنجاب کے شہری نہیں؟ کیا میرے حلقے کے لوگ جو ان دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، کیا اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوگا؟ آپ کے توسط سے میں چاہوں گی کہ یہ ہمارے فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کے باقی جو فنڈز ہیں کائنڈلی اس کو بھی جاری کیا جائے، ADB میں شامل کیا جائے، ورنہ خرچ کیے ہوئے جو کروڑوں روپے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جناب اسپیکر، تحصیل کمالیہ کے واحد تحصیل سپورٹس کمپلیکس 2020-21 میں سالانہ ترقیاتی منصوبہ میں شامل کیا گیا تھا، اس پر تقریباً 6 کروڑ روپے فوراً ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، 65% کام اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال اور اس سال بھی سپورٹس کمپلیکس کمالیہ کے جاری منصوبہ کو ADB میں شامل نہیں کیا گیا، اس سے سپورٹس مین اور نوجوان شدید رنجیدہ ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سپورٹس کمپلیکس کمالیہ کے منظور شدہ جاری اور نصف سے زیادہ مکمل ہونے والے منصوبوں کو اس سال ADB میں شامل کرے اور ان کے فنڈز جاری کیے جائیں۔ جناب اسپیکر، آرکیولوجی سائٹ ٹبا سنگل چک نمبر 742 گاف پہ تحصیل کمالیہ کے DNA لیبارٹری رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ پنجاب کی 5000 سال پرانی مسنگ ہسٹری ہے۔ اس منصوبے کو 2020-21 کے سالانہ ترقیاتی منصوبہ میں بھی ہم نے شامل کیا، اس پر 3 کروڑ روپے موقع پر خرچ ہو چکے ہیں، اس کی 4 دیواری بھی مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر سے جو نوادرات نکل رہے ہیں ان کو ہڑپا میوزیم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنے قیمتی نوادرات کہیں پر بھی راستے میں مسپلیس ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے حکومت سے گزارش کروں گی کہ مہربانی کر کے اس کے فنڈز بھی جاری کیے جائیں تاکہ یہ جو ہماری مسنگ ہسٹری ہے اس میں اس کو ہم بچا سکیں۔ اس کو وائنڈ اپ کر دیں میڈم۔ یہ میاں صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور آپ کی تھوڑی سی توجہ سے یہ مسئلہ جو اس اینٹیک جو 4000 سال پرانی تاریخ 5000 سال پرانی تاریخ ہے، اس کے وہ جو نوادرات ہیں اس کو وہ شفٹ کر رہے ہیں، تو پلیز کائنڈلی اس پہ کسی کو ضرور انسٹرکٹ کریں کہ وہ
इन वेरी सेफ हैंड्स होने चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जनाब स्पीकर, वहाँ पर एक अजायब घर भी अगर तामीर हो जाए तो हमारे पास एक बेहतर जो है टूरिज्म इकोनॉमी का भी ये जो आप तहफ़्फ़ुज़ कर आपकी सकें. ये जो अज़मा आपकी अब बन रही हैं साइट्स, ये इसको उसमें शामिल होना चाहिए. ये उसमें शामिल है जनाब. शामिल है, ये है. बड़ा और अच्छा ये है. साइट्स जो हैं ये 80 बड़ा से ज़्यादा अच्छा है. मुकामात जो हैं वो इस माली साल के अंदर जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और उसमें शामिल है. बहुत शुक्रिया वेरी वेरी जनाब गुड, वेरी स्पीकर. गुड. जी मैडम, वाइंड अप करते बस हैं. मैं- व्हाट अदर बस मेंबर्स 2 टू टेक मिनट केयर और. ऑफ? बस जनाब स्पीकर, हेल्थ सेक्टर में आपको पता है इंतहाई अहमियत का हामिल है. बीमार कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती. इस वक्त मेरे हलके में ज़ेर तामीर मंसूबा रूरल हेल्थ सेंटर कोट पठाना नज़ अडाबूसी तहसील कमालिया को इस साल ADB में शामिल किया जाए. इस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और थोड़ी सी लागत से ये फंक्शनल हो जाएगा. इसी तरह से बेसिक हेल्थ यूनिट कादरबख्श और धौलरी प्रोजेक्ट्स को भी जल्द मुकम्मल किया जाए. तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया ये रीवैम्पिंग के आखिरी स्टेज पर है. काइंडली इसके भी फंड्स जारी किए जाएं. इसी तरह से इसके अंदर स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ये 100 बेड्स का हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की जो यहाँ पर कमी है, जी काइंडली मैडम, इसके ऊपर भी फोकस किया जाए. I hate to interrupt you. This is one of the finest budget speeches which I have heard. जो जितनी मैंने सुनी है, आपके हर जुमले में एक प्रपोजल है और आपने बड़ी ही आला तैयारी के साथ अपनी